السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واما بعد۔ معزز ناظرین، 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن اور مرد مجاہد کا ذکر کیا جب لوگوں نے ان تینوں انبیاء کو جھٹلانا شروع کیا۔ وہ بستی کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور آ کے ان سے کہا کہ ان کی بات مان لو، یہ تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتے، کسی قسم کی ڈیمانڈ اور تقاضے کو تمہارے سامنے نہیں رکھتے۔ جب اس نے یہ باتیں آ کے کی تو انہوں نے انبیاء کو چھوڑ دیا اور اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو جب وہ شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں کو پھاڑ کے چیر کے دو حصوں میں تقسیم کر کے جنت کے اندر جو اس کا گھر اور محل تھا وہ دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، جب اسے کہا گیا کہ یہ جنت میں تمہارا گھر ہے، اس کو دیکھ لو، تو اس نے کہا کاش میری قوم اس بات کو سمجھ سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اور اس بارے کے اندر اپنی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دن اور رات میں میری نشانیاں ہیں، جو سورج کا آسمانوں پہ چمکنا ہے اس میں میری نشانیاں ہیں، چاند کا اپنے وقت پہ آنا اور جانا ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ ان کو چلانے والا، قائم رکھنے والا، برقرار رکھنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر لوگ قیامت کے دن جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے کاش کہ ہماری نیندوں سے کس نے بیدار کر دیا، ہمیں کس نے جگا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اللہ کا رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے جو بھی کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان درازی کا سہارا لے کر کوئی بات کرنے لگیں گے تو اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو اس دن اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی وہ جو دنیا میں رہ کے کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، منو مٹی کے نیچے چلے جائیں گے تو کون ہمیں زندہ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو بسیدہ ہو چکی ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے اور اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ستاروں کی جو پیدائش ہے اس کا مقصد بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کی زینت یعنی اس کو سجانے اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے ستاروں کو بنایا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور وہ شیاطین جو آسمانوں کے قریب جا کے خبریں لانے کی کوشش کرتے ہیں ان شیطانوں کو مارنے کے لیے ہم نے ان ستاروں کو بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اپنی جنات سے بہترین اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک برداشت اور تحمل اور بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ ایک کچھ عرصہ تھا جب وہ تھوڑا سے بڑا ہوا ان کا بیٹا تو اللہ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر دکھایا
کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا، تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، اے والد محترم آپ نے جو دیکھا ہے اس کو کر دکھائیے، آپ مجھے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب وہ بات مان لی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے چہرے کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قربانی کے فریضے کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ رہتی دنیا تک قائم اور دائم رکھ دیا۔ آج دیکھیں ہم بھی اگر قربانی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو مد نظر رکھ کے اس قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 لوگوں کی طرف یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو مشرکین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیوں کے طور پہ پیدا کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، ہم نے جو ملائکہ اور فرشتے بنائے ہیں مؤنث، اپنی بیٹیاں اگر اللہ کہتے ہیں ہم نے بنائی ہیں، تو کیا یہ لوگ شاہد ہیں، گواہ ہیں؟ جب ہم بنا رہے تھے تو یہ دیکھ رہے تھے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جھوٹ ہے جو اپنی زبانوں سے یہ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ کی اولاد ہے اور بے شک اللہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے ہیں فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اللہ نے اپنی اولاد نعوذ باللہ بنائی ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان سے کہو کہ لاؤ کوئی دلیل ہمیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ کہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، وہ فرشتے ہمارے لیے صف اور قطار کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک وہ ہمارے لیے تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ آیا، دو لوگ داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا فیصلہ لے کر آئے، تو ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک بھیڑ ہے اور اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو۔ تو داؤد علیہ السلام نے دوسرے کی بات سنے بغیر ہی یہ کہہ دیا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہارے پاس اگر اتنی ہیں تو ایک اس کے پاس ایک ہے، تم وہ بھی چھیننا چاہتے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے دونوں کی بات کو سننا چاہیے تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی، خیال آیا کہ یہ میں نے غلط بات کی ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور سجدے رکوع کیا، سجدہ کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے۔ فغفرنا له ذالک، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا، اور ان سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اللہ کہتے ہیں کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے، تو تم زمین میں لوگوں کے درمیان حق کے اوپر مبنی فیصلے کرو، ولا تتبع الهوى، خواہشات کی پیروی نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر دیکھو، ان کو یاد کرو، ان کی بات اور ان کی سیرت اور کردار کو پڑھو۔ جب ان کے رب نے ان کو پکارا، انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ بے شک مجھے مصیبت اور پریشانی نے آن گرا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی اس مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کا آغاز کیا، اور سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہارے اوپر ذکر کو
کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، تو اللہ کی خالص ہو کے عبادت کر اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تم ان بتوں کی پیروی اور پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا، ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر تمہیں پیدا کیا، من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ہم نے 3 قسم کے اندھیروں میں تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، یعنی ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر وہ شکم مادر کا اندھیرا، اور اس کے اندر جو لیئرز ہوتی ہیں ان کا اندھیرا۔ اللہ کہتے ہیں ان میں تمہیں ہم نے پیدا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے تو وہ روشنی کے اوپر ہے، ہدایت کے اوپر ہے، کامیابی اور کامرانی کے اوپر ہے۔ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، اور جس کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہے، اولئک فی ضلال مبین، تو وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال کو بیان کر دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے، تاکہ تمہاری یاد دہانی ہو سکے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے کے اندر ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔